جب اللہ سے مانگنے کا سوچ لیتے ہیں تو ہارنے کے وسوسوں کا نہیں سوچتے۔ جب اللہ سے مدد کی فریاد کرتے ہیں تو یہ تو فکر ہی نہیں کرتے کہ مخالف کون ہے۔ آزمائشیں ہمیشہ تمہاری ان چیزوں کے لیے ہونے والی محبت پرکھنے کے لیے نہیں آتی جو تم سے دور کر دی گئی ہیں۔ آزمائشیں تو تمہاری اللہ سے محبت کی شدت پرکھنے کے لیے آتی ہیں۔ دنیاوی رشتے توڑ کر تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ مجازی چاہتیں دور کر کے تمہیں آزمایا جاتا ہے کہ تم حقیقت سے کتنا قریب ہو۔ یہ رکاوٹیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے، بلکہ یہ رکاوٹیں تو اس لیے ہیں کیونکہ تمہیں قبولیت سے پہلے قبول کرنے والے کے پاس پہنچانا ہے۔ یہ درد جس سے تم ابھی گزر رہے ہو یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تمہیں پہلے اس کے پاس لے جایا جاتا ہے جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اور پھر تم تک وہ سب واپس کھینچ لایا جاتا ہے جسے تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ ہر کسی کو اپنے پاس واپس لوٹ آنے کا موقع نہیں دیتا، وہ ہر کسی کو اپنی محبت عطا نہیں کرتا۔ تو اگر اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لیے منتخب کیا ہے تو جان لو کہ وہ پہلے سے ہی وہ سب تمہارے لیے تیار کر چکا ہے جو تم اس سے مانگتے ہو۔ اللہ کے پیار کے لیے جن کو چن لیا جائے ان سے پھر کائنات کی ہر چیز بھی پیار کرنے لگتی ہے۔ جیسے معجزے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، ویسے ہی جس سے اللہ کو محبت ہو معجزے ان کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس سے خوش رکھتا ہے۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعہ بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی مصلحتوں کا گمان نہیں کر سکتے۔ تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنائے ہیں اور کن کن راستوں سے اس نے تمہیں عطا کرنا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے کہ اللہ نے یہ ایسی نماز بنائی جس کا صلہ صرف اور صرف عطا ہے۔ وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہ، لیکن اس نے عطا کرنا تھا اور اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہ خاصیت ہے ہمارے رب کی کہ وہ ہماری پسند ہم تک لانے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ قبولیت کی ایک راہ بند ہو جائے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسے ہی معجزوں کی راہ کی تلاش میں ہو تو وہ راہ تہجد ہے، وہ نماز جس کے وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہ مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانہ بنتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ سارے غم سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ سے کھلے آسمان تلے بیٹھ کر کی گئی وہ ایک گفتگو قسمت کا پاسا پلٹ دیتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سجدہ ریز ہو کر سنائی گئی وہ خاموش داستان جسے سننے کے لیے نہ الفاظ ملتے ہیں نہ ہی آواز، وہ داستان اللہ کو ساری کہانیوں سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تہجد کی بے زبان دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو تمہاری اس چپ کا شور ایسے عرش پہ گونجتا ہے جیسے کائنات میں تمہاری آواز کے سوا کوئی دوسری آواز نہ ہو۔ پھر اللہ تمہارے اس یقین سے دھڑکتے ہوئے دل کو اپنے وہ معجزے دکھاتا ہے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جب تم اسے راضی کرنے کے لیے محبت کی اس انتہا کو پہنچ سکتے ہو کہ تہجد بھی قضا نہ ہو، تو پھر سوچو تمہارے اللہ کی محبت کی پہنچ کہاں تک ہوگی۔ اس کی طاقتوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔
تم اسے مانگنے کے لیے اس وقت آؤ جو اس نے مقرر کیا ہی کن کہنے کے لیے ہے، تو پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب کہہ دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں دوں گا تو پھر وہ دے کے رہتا ہے۔ اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، ہر آزمائش کے بدلے، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، اور پھر آخر میں اللہ، صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ عن قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا، جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے، اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی، کہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیتا ہے اور کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یاد رکھو اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو، اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو، روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا، تم اس رب کے کن سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اور یاد رکھنا، معجزے صرف نبیوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کہانی کے اختتام تک یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مقدر بدل دے گا۔ معجزے عام انسانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا جو رضا تمہاری۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو بھی سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کی معجزے کرتا ہے۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی باتیں ہیں، اس لیے وہ دعا میں تمہارا دل تب ہی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔